نور بخشیہ مکتب فکر کے بارے میں پاکستان کے عام عوام کو بہت کم علم ہے۔ اس مسلک کے پیروکار لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے خوبصورت شمالی علاقے گلگت بلتستان میں موجود ہے، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کے مختلف شہروں اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، بہاولپور، کوئٹہ اور کراچی میں بستے ہیں۔ یہ مسلک دیگر مکاتب فکر کی طرح اسلام کا ایک مستقل اور اتحاد بین المسلمین کا دائی مکتب فکر ہے، جس کی بنیاد اللہ، اس کے فرشتے، قرآن پاک سمیت آسمانی کتابوں اور صحیفوں، انبیاء مرسلین اور یوم قیامت پر ایمان ہے۔ اصولی معاملات میں حضرت شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب الاعتقادیہ اور فروعی امور میں انہی کے فقہ الاحوت اور امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دعوات صوفیہ امامیہ پر عمل پیرا ہے۔ یہ واحد صوفی مسلک ہے جس کی بنیاد ائمہ معصومین علیہم السلام کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ قرن ہشتم کی اسلامی فلاسفر اور فقیہ حضرت شاہ سید محمد نور بخش سے وابستگی کے باعث اس مسلک کو عرف عام میں نور بخشیہ کہا جاتا ہے، جبکہ اس کا تفصیلی نام صوفیہ امامیہ نور بخشیہ ہے۔ شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ ذہب کی ایک درخشاں شخصیت ہو گزری ہے۔ آپ 15 شعبان 795 ہجری بمطابق 1393 عیسوی کو روستائی قائن ایران میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد لہسا سے تعلق رکھتے تھے، جو اس وقت سرزمین بحرین میں واقع ہے۔ آپ کے والد محترم امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد مقدس تشریف لائے اور مشہد کے نزدیک شہر قائن میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہوئے۔ شاہ سید یہیں پیدا ہوئے۔ شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ ذہب کے حلقہ احباب میں داخل ہوئے اور سلسلہ ذہب کے پیر طریقت خواجہ اسحاق ختلانی کے دست مبارک پر بیعت کی۔ لیکن راہ سلوک میں آپ کی تیزی سے طے کرتی منزلیں دیکھ کر آپ کے مرشد حاضر خواجہ اسحاق ختلانی آپ کے ہی مرید بن گئے اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ آپ اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے دائی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان فروعی اختلافات کے خاتمے کے لیے کتاب فقہ الاحوت تصنیف کی، جبکہ اقوام عالم میں عقائد سے متعلق اختلافات کو رفع کرنے کے لیے اصول اعتقادیہ نامی رسالہ لکھا۔ آپ کے مرشد حضرت خواجہ اسحاق ختلانی امیر کبیر سید علی حمدانی کے مرید تھے۔ امیر کبیر سید علی حمدانی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کشمیر، لداخ، گلگت اور بلتستان میں اسلام کا نور پھیلایا۔ بلتستان میں پہلی مرتبہ نور اسلام امیر کبیر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کے توسط سے پہنچا۔ آپ نے اسلام پھیلانے کی خاطر 3 بار بلتستان کا دورہ کیا۔ آپ 783 عیسوی میں بلتستان تشریف لائے اور تمام بلتستان میں محمد و آل محمد علیہم السلام کی تعلیمات پر مشتمل اسلامی ثقافت کو پھیلایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ولی کامل تھے اور آپ کی بہت سی کرامات آج بھی بلتستان میں مشہور ہیں۔ خپلو چکچن میں ہونے والے عظیم مناظرہ اور بدھ مت مذہب پر غلبہ، بلتستان کے شگر پولو گراؤنڈ کے درمیان میں موجود پہاڑ نما پتھر کو زمین بوس کرنے جیسے واقعات بلتستان میں شہرت رکھتے ہیں۔ بلتستان میں اشاعت اسلام اور نور بخشیت کو پروان چڑھانے میں سید محمد نور بخش کے فرزند ارجمند حضرت میر شاہ قاسم فیض بخش اور ان کے مرید خاص محمد عراقی بت شکن شامل ہیں۔ شاہ سید محمد نور بخش اور امیر کبیر سید علی حمدانی اپنے وقت کے جلیل القدر اولیاء میں شمار ہوتے تھے
اور دونوں کے نام سے سکے بھی جاری ہوئے۔ ایک وقت تھا کہ کشمیر کے بادشاہان اور بلتستان کے لوگ مکمل طور پر نور بخشی پیران پیر کے ماتحت تھے۔ مسلک نور بخشیہ کے موجودہ پیر حضرت سید محمد شاہ نورانی ہیں جو بلتستان کے علاقہ قریس میں مقیم ہیں۔ سلسلہ نور بخشیہ کو سلسلۃ الزہب بھی کہا جاتا ہے، جو موجودہ پیر طریقت سے ہوتا ہوا حضرت معروفی قرخی اور ان سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ نور بخشی فرقے کے عروج و زوال کے دوران دیگر مکاتب فکر کے علماء کی جانب سے اصل علاقے میں تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رہا، جس کے باعث کشمیر میں اہل سنت کی اکثریت ہے، جبکہ بلتستان میں اہل تشیع کی خاصی تعداد موجود ہے۔ لیکن بلتستان کے ضلع گانچے، بھارت کے زیر انتظام کارگل، لداخ اور لیہ میں نور بخشیوں کی تعداد لاکھوں میں موجود ہے۔